ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان عرض کریں گے۔ جو حدیث پاک ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر 2465 حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ فقالوا ما لنا بد انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو اور چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جب ہم نے آپس میں کوئی مشاورت کرنی ہوتی ہے، کوئی بات چیت کرنی ہوتی ہے، آپس میں مل بیٹھنا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں تو کھڑا ہونا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے راستے میں۔ چونکہ صحابہ اکرام کا جو طرز زندگی تھا وہ ہمارے طرز زندگی سے مختلف تھا۔ اسلام کی ابتدا تھی اور وہ لوگ فقر کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، تو ان کے پاس بہت ہی محدود اور چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے۔ وہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کے قلیے کے تحت زندگی گزارتے تھے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ وہ انداز فقر میں ایام زیست کو گزار رہے تھے، اس لیے ان کو ایک کنال دو کنال کی کوٹھیاں اور بنگلے ان کے پاس نہیں تھے، تو مشکل سے وہ ایک فیملی ایک خاندان کے لوگ بھی گھر میں آتے تھے۔ تو اس لیے جب باہر کے کسی بندے سے بات چیت کرنی ہوتی، 2 4 5 بندوں کا اکٹھ ہونا ہوتا، بیٹھنا ہوتا، کوئی بات کرنی ہوتی، تو ان کو راستے میں کہیں پر کھڑا ہونا پڑتا یا بیٹھنا پڑتا تھا۔ تو صحابہ اکرام نے اپنی مجبوری عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو اس کے علاوہ اور چارہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم بات چیت کرنی ہوتی ہے تو پھر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بات چیت کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ابیتم الا المجالس فآتوا الطریق حقہ۔ اگر تمہارے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، کوئی اور چارہ نہیں ہے، تمہیں راستے میں کھڑا ہونا یا بیٹھنا پڑتا ہے، تو پھر راستے کو اس کا حق دے دو، راستے کو اس کا حق دے دو۔ فآتوا الطریق حقہ، طریق کو، راستے کو اس کا حق ضرور دو۔ فقالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا کیا حق ہوتا ہے؟ قال غض البصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے کا حق اپنی نظر کو نیچے رکھنا ہے۔ کسی غیر محرم عورت پر نظر نہیں پڑنی چاہیے، اس غیر محرم عورت کے سامنے تمہاری نظریں جھک جانی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، محبوب مومنین سے کہہ دیں، مومن مردوں سے کہہ دیں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بہت ہی پاکیزگی ہے ان کے لیے اگر یہ کام کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اپنی نظریں نیچے رکھو۔ دوسرا فرمایا، وَكَفُّ الْأَذَىٰ، تکلیف دہ چیز کو دور کریں، تکلیف دہ چیز سے یعنی کسی کو ایذا دینے والی چیز سے
رکیں، راستے میں کوئی ایسی چیز نہ پھینکیں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو، کیونکہ راستہ جو ہے وہ ایک پبلک کے لیے ہوتا ہے، ہر انسان وہاں سے گزرتا ہے، تو ہر گزرنے والے کی جو پبلک پلیس ہوتی ہے اس میں اگر کوئی ایسا کام ہوگا اس کو تکلیف ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کف الاذی، تکلیف سے رکنا ہے، نظر نیچے رکھنی ہے، دو حق ہو گئے۔ تیسرا حق آپ نے ارشاد فرمایا ورد السلام، اور اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا ہے۔ سلام کا جواب دینا ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق آپس میں محبت کا باعث ہے، محبتیں بانٹنے کا طریقہ، بہترین طریقہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے۔ تو فرمایا راستے کا تیسرا حق ورد السلام، کوئی سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دینا ہے۔ فرمایا چوتھا حق والامر بالمعروف، اور اچھائی کا حکم دینا ہے۔ راستے میں اگر کھڑے ہو، مجبوراً کھڑے ہونا پڑ رہا ہے تو اس کا حق دو، اور حق کیا ہے؟ والامر بالمعروف، اچھائی کا حکم دو۔ اور فرمایا والنہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرو۔ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر کے الفاظ بھی ہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ 5 حق ہیں راستوں کے، راستے میں کھڑے ہونے کے۔ اس لیے راستے میں کھڑا ہونا بہت بری بات ہے، اس میں وہاں سے گزرنے والی خواتین ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے وہاں سے گزرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا کہ راستوں کو ایاکم الجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے، قیام کرنے سے، مجلسیں لگانے سے بچو۔ تو جب مجبوری ہو تو اب یہ 5 کام آپ کو کرنے ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ چوکوں چوراہوں پر جو نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر چل کر زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ والسلام مع الاکرام۔